سوال یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا تبلیغی کام کن کن ممالک میں ہو رہا ہے اور اس کی کیا پروگریس ہے؟ پروگریس رپورٹ تو بہت لمبی ہے، یہ اس مجلس سے میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ جلسہ سالانہ میں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ جو نوٹ اپنے لیے رکھے تھے وہ بہت بڑے مواد میں سے چند چنے تھے، اور ان کو بھی میں پورا وقت کے اندر پورا نہیں کر سکتا تھا، اور میرا خیال ہے 1.5-2 گھنٹے تو ہوئے ہوں گے اس میں دوسرے دن کی تقریب میں، رائٹ تھا؟ اچھا 2.5 گھنٹے کے قریب. تو یہ چھوٹی سی مجلس میں اتنا بڑا جواب تو میں نہیں دے سکتا، مختصراً یہ بتا دیتا ہوں کہ آج جماعت احمدیہ اللہ کے فضل سے یہ اعلان کر سکتی ہے کہ اس جماعت پر سورج غروب نہیں ہوتا، اور دنیا کے ہر خطے میں جماعت احمدیہ قائم ہے، یہاں تک کہ آئرن کرٹن کے پیچھے پولینڈ میں بھی جماعت احمدیہ ہے، یوگوسلاویا میں بھی جماعت احمدیہ ہے، چین میں بھی جماعت احمدیہ ہے، اور روس میں بھی جماعت احمدیہ ہے. اگر کوئی صاحب یہ معلوم کرنا چاہیں اس کا ثبوت کیا ہے، تو سب سے بہتر ثبوت تو یہ ہے کہ روس کی طرف سے جماعت احمدیہ کے متعلق جو آرٹیکل شائع ہوا ہے وہ دیکھیں، اس کا حوالہ ہمارے پاس موجود ہے، اصل موجود ہے، اس کا ترجمہ موجود ہے. یہ پہلی مرتبہ بلکہ روسی اسکالر کی طرف سے مجھے معلوم ہوا ایک نئی بات. اس نے یہ لکھا ہے کہ دنیا میں جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے، کوئی ایک فرقہ اگر دیکھا جائے تو اس طرح وہ ساری دنیا میں نہیں پھیلا ہوا جس طرح جماعت احمدیہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی. اور وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ روس میں بھی جماعت احمدیہ موجود ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ ان کا تعلق اپنے مرکز سے نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چلاکی سے گویا ان کو ہدایت دی ہوئی ہے کہ تم ہم سے کانٹیکٹ توڑ دو. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہمیں علم ہو گیا کہ احمدی وہاں موجود ہے. میں نے جب یہ پڑھا تو غالب کا وہ شعر یاد آ گیا کہ کہتے وہ نہ دیں گے ہم دل اگر پڑا پایا، دل کہاں کے گم کیجئے ہم نے مدعا پایا. یہ تو ہمیں علم ہو گیا کہ اللہ کے فضل سے روس کے پیچھے آج بھی جماعت احمدیہ موجود ہے، ورنہ یہ روسی موقع جو شدید مخالف ہے احمدیت کا بھی خدا کا بھی، وہ کیسے یہ تسلیم کر لیتا ہے؟ تو ہر ملک میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ بڑی تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی ہے. ہر مخالفت کی کوشش ہر ملک میں ناکام ہو رہی ہے. ایک جگہ تو آپ کا اتفاق ہو گیا، باقی سب جگہ اتفاق کیسے ہو گیا؟ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں جماعت احمدیہ کی مخالفت نہیں ہوئی. چنانچہ روس کی مثال میں نے دی تھی، وہاں جب ہم نے اپنا مبلغ بھجوایا تھا پہلی مرتبہ، اس پر اتنے مظالم ہوئے، اس کی داستان لکھی ہوئی موجود ہے، وہ ابھی پچھلے 1 سال یا 2 سال پہلے بہت ہوئے ہیں. ان کو اس قدر دکھ دیے گئے تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ تم جب تک لوگوں کے سامنے ننگے ہو کر برآمد نہیں کرتے، حاجات ضروریت سے فارغ نہیں ہوتے، ہم تمہیں الگ نہیں کرنے دیں گے. اور ایک حیادار آدمی جو اسلام کا مبلغ ہو وہ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے وہ روکی رکھتے تھے جب تک ان کے اندر بس تھی، جب تک طاقت تھی. اور ان کا پیشاب اتنا تیزابی ہو جاتا تھا کہ جب وہ بے اختیار ہو کے نکلتا تھا تو سارے جسم پہ اپنے چھالے ڈال دیتا تھا. اور جانوروں کی طرح ان کو کھانا، جو جانور کے بچے ہوئے چاول وغیرہ بھوسا وغیرہ ہوتا ہے، اس قسم کا کھانا ڈالتے تھے. ہاتھ جکڑے ہوتے تھے کہ اب تم یہ کھاؤ اور اس پہ زندہ رہو. یہاں تک کہ وہ دکھ سہ سہ کر پاگل ہو گئے واقعہ تھا. اور چونکہ روسیوں کو یہ پتا تھا کہ اس وقت انگریزی حکومت کی پاکستانی ہندوستان کی پرانی بات ہے، تو انہوں نے ترکی کے بارڈر پر جا کر اس پاگل کو دھکا دے دیا. اور وہ پاگل پن میں بھی وہاں قادیان کہا کرتا تھا. تو ٹرکش کونسلیٹ نے رابطہ پیدا کیا اور اس نے پوچھا کہ قادیان ہمارے علم کے مطابق ہندوستان میں ہے، کیا ان کو وہاں پہنچایا جا سکتا ہے؟ برٹش جو نمائندہ تھا وہاں اس نے کہا ہم انتظام کرتے ہیں. چنانچہ ایک پاگل کی حیثیت سے ترکی کے راستے یہ مبلغ اسلام جو روس کیا تھا واپس پہنچایا. اور اس کے بعد ہمارا رابطہ کٹ گیا ہے. اللہ کی شان دیکھیں کہ آج روس خود بول رہا ہے
इस पागल ने भी यहाँ फरजाने पैदा कर दी हैं। आज तक अल्लाह ताला के फजल से यहाँ ऐसे मुसलमान मौजूद हैं जो आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रहे हैं। तो जमात अहमदिया की प्रोग्रेस की मैं क्या क्या आपको बातें बताऊं, ये तो इश्क की दास्तान है, कुर्बानियों की कहानी है, तो वज्र में आने वाली बातें हैं, बहुत लंबा मजमून है।